مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز الجلال کی ذات ہے ایک بات، پھر اللہ عز الجلال کی ذات بائن عن خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے، دو باتیں۔ پھر اللہ عز الجلال کی ذات عرش پر مستوی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور 7 مرتبہ قرآن مجید میں آیت آئی۔ اور استوا کا معنی جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں ابو العالیہ سے امام بخاری روایت لائے ہیں، استوا ای علا وارتفع۔ استوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز وجل بلند ہوئے، قائم ہوئے عرش پر۔ یہ مسلمان کا عقیدہ۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کے پاس جہالت ہوتی ہے، یا ان کو پڑھانے والوں نے رستہ ہی غلط دے دیا، وہ بغیر علم کے اللہ عز الجلال کے بارے میں جھگڑتے نظر آئیں گے۔ ایک وہ دور تھا، ایک آج کا دور ہے۔ اللہ عز الجلال کی ذات کے بارے میں پہلے جھگڑا یہ ہوتا تھا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے، ان کو دہریے کہتے۔ ایتھیسٹ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ، اور ان کو پڑھانے والے بھی خاموش ہیں۔ دانش اور معرفت کا نام لے کے یونیورسٹیاں اور کالجز بنے ہوئے ہیں، اور واقعتاً یہاں دانش اور معرفت ملنی چاہیے، لیکن وہاں کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اگر یہ تصور بنا لے کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، تو کیا یہ ایمان اور اسلام باقی رہ گئے؟ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ کہتے ہیں میں خود سوچتا ہوں، میں خود فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ بنیاد تو کوئی نہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ شریعت نے کیا کہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ میرا دستور ہے جس کو کہتے ہیں الکتاب والسنہ۔ قرآن نے کیا کہا ہے اور حدیث نے کیا کہا۔ دوسرا گروہ اٹھا اور کہنے لگا ہاں اللہ کی ذات تو ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہ آدم کی شکل و صورت میں تھی، اس لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ حقیقت میں وہ آدم کو نہیں، اللہ کو سجدہ کیا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، اس میں اعوذ باللہ کہنے کی بات ہے کہ آدم میں اللہ تعالیٰ کیسے آ گئے۔ آج بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، آپ نے شاید مثنوی رومی کا نام سنا ہوگا، تو انہوں نے یہی نظریہ بیان کیا۔ ایک تیسرا گروہ اٹھا، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کی، نے کہا کہ ہاں اللہ کی ذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں مدینہ اتر آئے تھے، والعیاذ باللہ۔ آپ دیوان فرید کو کھولے، بھی کچھ لکھا۔ ایک چوتھا گروہ سامنے آیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ عز الجلال کی ذات کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ بندے کے دل میں رہتا ہے۔ قرآن و سنت کی تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مہاجر مکی کا، یہی نظریہ پیش کیا۔ اور تعصب کی بات یہ ہے کہ 5واں نظریہ بھی دنیا میں آیا، جس کو آج بڑی عزت دی جا رہی ہے، اور کچھ سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بات کرنے والے کہ تمہیں جو بھی نظر آتا ہے نعوذ باللہ یہ اللہ ہی ہے۔ نہ قرآن مجید کی دلائل کا خیال، نہ احادیث کا خیال، نہ اللہ عز و جلال کی عزت و احترام کا خیال۔ ان کے قول کو اگر کھولا جائے تو نعوذ باللہ یہ پنکھا ہے، یہ ہر چیز ہے، نعوذ باللہ اس کو بھی اللہ اور رب ماننا پڑے گا۔ اور اس لیے نام تو آپ نے سنا ہوگا اپنے عربی کا، یہی بات ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ان کے چاہنے والے، اور وہ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، وہ کہتا تھا کہ کتا بھی نعوذ باللہ میرے لیے رب ہے، اور خنزیر بھی، کیونکہ اس میں انوار الہیہ مجھے نظر آتا۔ نام منصور حلاج کا بھی سنا ہوگا، جو کہتا تھا مَا فِي جُبَّتِي إِلَّا اللَّهُ، میرے جبے میں اللہ رہتا ہے، جس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے بارے میں جو جھگڑا کرنا ہے،
جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں تعارف کروا دیا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے تعارف کروا دیا ہے، یہ حرام ہے، بے دین لوگوں کا کام ہے، زندیق لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کی ذات کا جو منکر ہے وہ مومن کیسے ہے؟